السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں لے آئی ہوئی ایک اور نئی کہانی۔ یہ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر کہانی آپ پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو یہ بھی ایک ریکویسٹڈ کہانی ہے، اس کی ریکویسٹ مجھ سے کی ہے سمرن خان نے۔ اس کہانی کا نام ہے ملکہ اور محل، اور اس کی رائٹر ہے زینب خان۔ تو شروع کرتے ہیں ملکہ اور محل پارٹ 1۔ شام کی سرخی اب رات کی سیاہی میں بدلنے لگی تھی۔ موسم خاصا حبس زدہ تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی، شاید ٹائر برسٹ ہو گیا تھا۔ مسلسل ڈرائیونگ کے باعث گاڑی کا انجن بھی مزید چلنے سے انکار کر رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا، آنکھوں سے گوگلز ہٹا کر جھک کر دیکھا تو کار کا اگلا ٹائر واقعی میں پنکچر تھا۔ اس نے بیزاری سے آس پاس نظریں دوڑائی تو سوائے دو کچی دھول اڑاتی سڑکوں اور سائڈ پر لگی خاردار جنگلی گھاس اور ہلکے جامنی اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ ایک سڑک سیدھی جاتی تھی جہاں ان کی منزل تھی، اور ایک سائڈ پر مڑ جاتی تھی۔ وہاں کوئی سائن بورڈ بھی لگا نہ تھا کہ جس سے معلوم ہو کہ وہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ دوسری طرف سے گھوم کر آ کر اس نے کھڑکی میں دیکھا اور ہاتھ ڈال کر چہرے پر رومال ڈال کر سوئے عادی کو جگایا۔ اوے عادی، اٹھ جا، کیا ہوا؟ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا۔ رات ہونے والی ہے اور اب ٹائر بھی پنکچر ہو چکا ہے۔ مجھے یہ علاقہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، رہائش کا کچھ تو انتظام کرنا پڑے گا۔ شان نے نظریں یہاں وہاں گھما کر دیکھتے ہوئے تشویش سے کہا تھا۔ دور تک کوئی زیرو موجود نہ تھی، سورج بھی تقریباً ڈوبنے کو تھا۔ ماحول پر عجیب سی اسراری ہیبت طاری تھی۔ تو کیوں فکر کر رہا ہے؟ جب گاڑی ٹھیک ہو جائے گی چل پڑیں گے۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے پھر سے رومال چہرے پر پھیلا لیا تھا۔ اور اگر کسی چڑیل سے آمنا سامنا ہو گیا تو؟ شان اسے ڈرانا چاہتا تھا، جس نے آنکھ کے پاس سے ہلکا سا کونا ہٹا کر اطمینان سے اسے دیکھا۔ تو پھر ہم اسے کہیں گے، آجا میری گاڑی میں بیٹھ جا، ٹن ٹن ٹن۔ اس ویرانے میں ان دونوں کے قہقہے گونجنے لگے تھے۔ ویسے میری تو بڑی خواہش ہے کہ ایک دفعہ تو ضرور کسی آتما سے میرا ٹکراؤ ہو جائے، ہادی حسرت سے ڈوبتے سورج کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ اور پھر تجھے اس کے 10 میز جھاڑیوں جیسے جنگلی بالوں، ڈریکولا کی طرح باہر نکلے خون ٹپکاتے دانتوں، عجیب سفید رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں اور ممی یعنی مردے کی طرح ٹیڑھی میڑھی چال چلتی اس بھوتنی سے عشق ہو جائے، اور پھر وہ تجھے مار کر اپنے ساتھ دوسری دنیا لے جائے۔ یہی چاہتا ہے تو؟ کھڑکی پر دونوں کونیاں ٹکائے محفوظ انداز میں کہتے ہوئے خود ہی اپنی ہی بات کا مزہ لے رہا تھا۔ اتنا بڑا نقشہ کھینچنے پر عادی بد مزہ سا ہوا تھا۔ ابے تجھے پتہ ہی کیا ہے چڑیلوں کے بارے میں؟ ضروری تو نہیں کہ ہر کوئی بیلاپور کی ڈائن جیسی خوفناک ہو۔ کچھ چڑیلیں پیاری بھی ہوتی ہے، جن کے ریشم کی طرح چمکیلے اور نرم سے بال ہوتے ہیں، ملائی جیسا چہرہ، گہری جھیل جیسی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، گلاب جیسے ہونٹ، لچکیلی ڈالی جیسا بدن۔ یہ تو مجھے چڑیل کم اور کسی ناول کی ہیروئن زیادہ لگ رہی ہے۔ شان نے صاف اس کا مذاق اڑایا تھا۔ سچ میں شانی، اگر ایسی چڑیل مجھے کہیں مل گئی نا تو میں تو سیدھا اس کے قدموں سے لپٹ جاؤں گا، اب بھلے سے وہ مجھے قبول کرے یا پھر چیر پھاڑ کر اپنا کھانا بنا لے۔ او دل پھینک، دنیا میں لڑکیوں کی قلت ہے کیا جو تو بھوتنیوں سے عشق لڑانے کے لیے مرا جا رہا ہے؟ صحیح معنوں میں میں کہوں تو لڑکیوں سے میرا دل بھر گیا ہے یار، اس نے آنکھ میچ کر خباثت سے کہا تھا۔ اللہ کرے کوئی بھوتنی عاشق ہی ہو جائے تجھ پر، اور تیرے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی تجھے نہ چھوڑے۔ اس نے دروازہ کھول کر عادی کو باہر اترنے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ پیچھے سے کسی تانگے کی آواز آ رہی تھی۔ شان نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر کے سامنے روشنی پھینکی تھی، جس میں آہستہ آہستہ چلتا وہ تانگا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے صبح تک ہی پہنچے گا یہ ہم تک، جب تک ہم یہیں اس کا انتظار کریں گے، اور اس کے انتظار میں کھڑے کھڑے اپنی نیند پوری کر لیں گے۔ عادی نے مٹھی میں بھری مونگ پھلی ٹونگتے ہوئے اس کی سست رفتاری کے باعث کہا تھا۔ اس ویرانے میں بس یہی ایک آخری راستہ ہے، اگر یہ ہاتھ سے گیا تو ہو گیا کام، تو کسی چڑیل کے ساتھ درخت پر چڑھ کر رات بسر کر لے گا، لیکن میں تو یہیں کھڑے کھڑے اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا۔ شان نے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر تھوڑا چندھیا کر اندازہ لگانا چاہا کہ اب تک
اب اس تانگے والے کو یہاں تک پہنچنے میں اور کتنی دیر لگے گی؟ اتنی دیر سے کھڑے کھڑے اب وہ تھکن محسوس کرنے لگا تھا۔ اور تجھے لگتا ہے میں تجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ دوں گا؟ عادی نے اسے گھور کر کہا۔ تو پھر تو کیا اس جگہ پر میرے لیے کوئی 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ ارینج کروا دے گا؟ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ نہیں میرے بھائی، لیکن میں تیرے لیے اپنے ساتھ والے درخت پر ضرور انتظام کروا سکتا ہوں۔ آخر کو چڑیل کی بھی کوئی 300 400 سال پرانی دوست تو ہوگی ہی۔ کمینے، اس کے جذباتی اور شرارتی انداز پر وہ ہنس دیا تھا۔ ارے پہنچ گیا۔ تانگے کو وہاں آتا دیکھ دونوں جلدی سے اس کے پاس پہنچے تھے۔ سلام بابا جی، شان نے ادب سے کہا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم دونوں اس ویرانے میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس 60 70 سال کے بوڑھے شخص کے انداز میں حیرت ہی حیرت تھی۔ ہمیں دراصل پھول نگر بستی جانا تھا، لیکن بیچ راستے میں ہی گاڑی میں مسئلہ ہو گیا۔ پھول نگر؟ تم لوگوں کو کیا کام پڑ گیا وہاں؟ اب کی بات اس بوڑھے کے لیے زیادہ حیران کن تھی۔ وہ جی، سنا ہے کہ بڑی خوبصورت بستی ہے۔ بس یوں ہی گھومتے پھرتے سوچا وہاں کا حسن بھی دیکھ لیں۔ لیکن وہاں پہنچنے میں تو 2 سے 3 گھنٹے لگیں گے۔ بابا کے انداز میں تشویش تھی۔ جبھی تو آپ کو روکا۔ اگر پاس میں کوئی گاؤں وغیرہ ہے تو بتائیے، ہم رات وہاں بسر کر لیں گے۔ عادی کے کہنے پر اس دفعہ اسے کچھ اطمینان سا ہوا تھا۔ ہاں ہے نا، میرا گاؤں یہاں پاس میں ہی ہے، تم دونوں چاہو تو رات میرے گھر گزار سکتے ہو۔ بابا کے خوش دلی سے کہنے پر ان کی رگوں میں بھی جیسے سکون اتر آیا تھا۔ پرسکون گہری سانس خارج کر کے گاڑی میں سے بیگ نکال کر کندھے پر ڈالا اور اسے لاک کر کے دونوں بابا کے ساتھ ٹانگے پر سوار ہو گئے۔ لیکن گاڑی؟ ہادی کا دل نہیں مان رہا تھا کار کو اس ویرانے میں چھوڑ کر جانے کا۔ فکر مت کرو بیٹا، گاؤں میں ایک لڑکا جانتا ہے گاڑیوں کا کام، شہر میں کام کرتا ہے وہ، لیکن ابھی چھٹی گزارنے یہاں آیا ہوا ہے، وہ دیکھ لے گا۔ بہت شکریہ بابا، آپ نے ہماری مدد کی، ورنہ تو شاید ساری رات ہماری وہیں کھڑے گزر جاتی۔ شان کے احسان مندانہ انداز پر بابا دل کھول کر ہنسا تھا۔ ارے بیٹا، تم تو ہمارے مہمان ہو، عرصہ ہوا کسی نے اس راستے آنے ہی چھوڑ دیا، ہم تو ترس ہی گئے کسی کی مہمان نوازی کرنے کو۔ اب تم آئے ہو، یہ آپ کس راستے جا رہے ہیں؟ عادی نے اچنبھے سے تانگا سیدھی سڑک کے بجائے دائیں طرف جاتے ہوئے دیکھا تو بات کاٹ کر پوچھا۔ ارے بیٹا، جس طرف میرا گاؤں ہوگا وہیں جاؤں گا نا، اب اس سیدھی سڑک پر تو پھول نگر کی بستی ہے۔ کوئی بات نہیں بابا، آپ چلائیں۔ شان نے جلدی سے بیچ میں کہا تھا، کہیں بابا کو برا نہ لگ جائے اور وہ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر چلا جائے۔ پھر کوئی 15 منٹ بعد جا کر وہ گاؤں شروع ہوا تھا۔ ایک کچے گھر کے سامنے اس نے وہ ٹانگا روک دیا تھا۔ عادی اور شان حیرت سے گردن گھما گھما کر اور آنکھیں پھاڑے بمشکل اس علاقے کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے جو بالکل ہی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شان نے موبائل کی ٹارچ کی مدد سے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھا، جس پر ابھی 8 بجنے میں تھوڑا ٹائم اور باقی تھا، لیکن وہاں تو دیکھ کر لگتا تھا جیسے رات کے 2 سے 3 بج رہے ہوں۔ شان سے رہا نہ گیا تو پوچھ ہی بیٹھا، اتنا اندھیرا اور سناٹا کیوں ہے یہاں بابا؟ اس نے بابا کو رگڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ گاؤں شروع ہوتے ہی جانے کیوں اتنی ٹھنڈ محسوس ہونے لگی تھی۔ گاؤں ہے نا بیٹا یہاں، اتنی جلدی ہی رات ہو جاتی ہے۔ آؤ آؤ اندر آؤ، آ جاؤ، بابا نے سرسری سا بتاتے ہوئے جلدی کرنے کو کہا تھا۔ وہ دونوں بھی کندھے اچکاتے اندر چلے جاتے ہیں۔ بابا کا گھر زیادہ اچھا نہیں تھا تو برا بھی نہیں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد بابا انہیں ایک کمرے میں چھوڑ گئے تھے جہاں سوائے ایک پلنگ اور 2 کرسی اور ایک چھوٹی ٹیبل پر رکھے پانی کے جگ اور گلاس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ سارے دن کی تھکے ہوئے تھے، کچھ کھانا کھانے کے بعد سستی سی ہو گئی تھی۔ گرم بستر دیکھ کر فوراً ہی دراز ہو کر گہری نیند دونوں سو گئے۔ صبح عادی کی آنکھ کھلی تو شان اس سے پہلے ہی اٹھ کر تیار ہو چکا تھا۔ شرٹ کے بٹن بند کرنے کے بعد اب جیکٹ پہن رہا تھا۔ عادی اسے دیکھ کر چونک گیا۔ اوئے، تو نے نہا بھی لیا؟ اس کا اشارہ شان کے گیلے بالوں اور گریبان کی طرف تھا۔ بابا نے کنویں میں سے بالٹی بھر کر دے دی تھی۔ اب تو بھی اٹھ، فٹافٹ تیار ہو جا، نکلنے میں بھی ٹائم لگے گا، میں جا کر گاڑی چیک کرتا ہوں۔ کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے وہ باہر نکل آیا تھا جہاں گھر کے باہر ان کی گاڑی کھڑی تھی، جس کا بونٹ اٹھائے ایک نوجوان لڑکا
جھکا کھڑا تھا۔ گاڑی کا تو صرف ٹائر پنکچر تھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ دل میں دھڑکا بھی لگا تھا کہ عجیب دیہاتی لڑکا ہے، کہیں گاڑی میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر دے۔ چاچا نے بھی مجھے یہی کہا تھا، لیکن اس کے تو سارے ٹائر صحیح سلامت ہیں۔ لیکن میں نے خود دیکھا تھا، اس کا ٹائر سچ میں برسٹ ہوا تھا، وہ حیرانگی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اس ٹائر کو دیکھا تھا، اب کیسے یقین کر لیتا کہ اسے کچھ نہ ہوا ہو؟ نہیں صاحب جی، میں نے سب کو اچھے سے چیک کیا ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ بھی اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ لیکن میں کیسے مان لوں کہ… ارے چھوڑو نہ جانی، چڑیل پیاری نے اپنی مومی ہاتھوں سے ٹھیک کر دیا ہوگا، تو پیچھے ہی پڑ گیا۔ پیچھے سے آتے عادی نے ان کی باتیں سن لی تھی، جبھی اس کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ عجیب! شان سر جھٹک کر گاڑی سٹارٹ کر کے دیکھنے لگا تھا۔ عادی کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا کندھا تھپتھپایا ہو۔ اس نے چونک کر اپنے شانے کو دیکھنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، لیکن وہاں کسی کو نہ پا کر مزید چونکا تھا۔ عادی شان کے پکارنے پر وہ اس کے پاس آیا تھا، لیکن ایک دفعہ پیچھے مڑ کر ضرور دیکھا تھا۔ میرے خیال سے اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ ہاں میں بھی۔ اوہ شٹ! واٹ از دس یار؟ شان کو جواب دیتے دیتے اس نے پیچھے نظر آتی اس بڑی سی خستہ عمارت کو دیکھا۔ شان نے بھی اس کے نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو حیران ہو گیا۔ اس پسماندہ گاؤں میں اتنی بڑی عمارت کا کیا کام؟ ظاہر سے تو لگ رہا تھا جیسے ہزاروں سال پرانا کوئی شاہی محل ہو۔ کافی جگہوں سے ٹوٹی پھوٹی عجیب ہیبت ناک سی لگ رہی تھی، لیکن تعجب کی بات تو یہ تھی کہ اس گاؤں میں اس محل جیسی عمارت… میں ناشتے پر تم دونوں کا انتظار کر رہا تھا بیٹا، آ جاؤ ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا، بابا نے انہیں ایک ٹک سا اس عمارت کو تکتے دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں ہڑبڑا کر ہال میں لوٹے تھے۔ پتہ نہیں لیکن عجیب سا محسوس ہوا تھا اسے دیکھ کر۔ بابا، یہ شان کی انکہی بات سن کر انہوں نے سمجھنے کے سے انداز میں سر ہلایا تھا۔ یہ پیر محل ہے۔ پیر محل؟ دونوں نے اچنبھے سے ان کی بات دہرائی تھی۔ ہاں پیر محل، ہزاروں سال پہلے اس پر ایک ہندو راجا منیش پیر حکومت کیا کرتا تھا۔ بہت لگن اور بہت چاہت سے اس نے یہ محل تعمیر کروایا تھا، لیکن یہاں رہنا اسے راس ہی نہیں آیا۔ بابا اس بلند و بالا عمارت کو دیکھتے ہوئے تعصب سے کہہ رہے تھے۔ یقیناً آصف کا سایہ پڑ گیا ہوگا۔ عادی کے اطمینان سے کہنے پر بابا نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ارے بابا، سن رکھی ہے بہت سی ایسی بھوت پریتوں کی داستانیں، اس نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے ہاتھ جھٹکا۔ لیکن یہ کوئی جھوٹی داستان نہیں ہے، سچ ہے، ایک خوفناک سچ۔ بابا نے سرد آواز میں اسے باور کروایا تھا۔ کیا ہوا؟ ہوا کیا تھا یہاں پر اس راجا کے ساتھ؟ شان نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ کیا بتاؤ بیٹا، بہت ہی کوئی بدنصیب بادشاہ تھا۔ اس کا دل اپنی ایک ناچنے والی کنیز پر آ گیا تھا جو بے تحاشا حسن کی مالک تھی۔ اس کی ملکہ بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن تم تو جانتے ہو عورتوں کی فطرت۔ ملکہ کی آنکھ میں اس کا کنیز کا حسن کھٹکنے لگا، اور پھر بادشاہ بھی تو ملکہ کے نظر انداز کیے اس کنیز کے ساتھ وقت گزارنے لگا تھا۔ حسد اور رقابت میں آ کر ملکہ نے ایک دن اس کنیز کو قتل کروانے کی کوشش کی، لیکن قسمت اچھی تھی اس کی، وہ بچ گئی۔ لیکن جب راجا منیش کو معلوم ہوا کہ یہ حرکت ملکہ کی ہے تو وہ بہت غضبناک ہوا اور اس نے ملکہ کو قید میں ڈال دیا اور کچھ دن بعد دھوم دھام سے اس کنیز سے شادی کر لی۔ لیکن ملکہ بنتے ہی اس کنیز نے قید میں موجود پہلی ملکہ کو بے دردی سے قتل کروا دیا، یہاں تک کہ اس کی لاش کو بھی جلا ڈالا۔ افسوس! افسوس سے کہتے ہوئے بابا سانس لینے کو رکے تھے۔ بہت ظالم ملکہ بنی تھی وہ کنیز، لیکن شاید اس کے سبز قدم تھے جو محل میں پڑتے ہی منوسیت کا راج چھا گیا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے غلام کنیزیں مارے گئے تھے، بادشاہ کو بھی کسی نے قتل کر دیا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس ملکہ بنی کنیز کو بھی بہت بری طرح سے قتل کر دیا گیا۔ اس کی لاش بھی کسی کو نہیں ملی۔ کسی کا کہنا تھا کہ اسے قتل نہیں کیا گیا، وہ کہیں روپوش ہو گئی تھی، اور کسی کا کہنا تھا کہ اس کنیز کو راجا کی پہلی ملکہ کی روح نے مار دیا تھا۔ اصل بات تو کوئی نہیں جانتا، لیکن پھر اس کے بعد یہ محل ویران پڑتا چلا گیا۔
لیکن اب تم مانو یا نہ مانو، آج بھی رات کو اس محل میں سے گھنگرو بجنے کے ساتھ کسی عورت کے چیخنے کی بھی آوازیں آتی ہے، جیسے جیسے کوئی بے دردی سے اسے مار رہا ہو۔ اپنی بات ختم کر کے بابا نے ان دونوں کے چہرے دیکھے تھے جو کسی بھی تاثر سے پاک تھے۔ آپ یقین رکھتے ہیں اس ساری کہانی پر؟ شان کے چہرے کی طرح اس کی آواز بھی بے تاثر تھی۔ بالکل رکھتا ہوں بیٹا، کیونکہ میں نے وہ آوازیں اپنے کانوں سے سنی ہیں، اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو اس شخص کو دیکھ لو، اسے بھی تمہاری طرح اس سب باتوں پر یقین نہیں تھا۔ سب کے منع کرنے کے باوجود وہ اس محل میں چلا گیا۔ اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک نوجوان تھا، لیکن دوسرے دن جب واپس آیا تو تب سے ایسا ہی ہے۔ بابا کے اشارہ کرنے پر ان دونوں نے حیرت سے پیپل کے نیچے بیٹھے اس بدحال شخص کو دیکھا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑوں اور بہت لمبے الجھے بال اور داڑھی وہ انسان اکڑو بیٹھا ہوا تھا، سر بھی درخت کے تنے سے ٹکا رکھا تھا۔ ایک عجیب سی وحشت تھی اس کے چہرے پر۔ تجھے کیا لگتا ہے، کیا سچ میں کوئی بھوت ووت ہو سکتا ہے اس محل میں؟ بابا انہیں ناشتے کے لیے آنے کا کہہ کر چلے گئے تھے تو شان سے عادی نے پوچھا، پتہ نہیں یار، لیکن اسٹوری کمال کی ہے جو گاؤں کے لوگوں نے بنائی ہے، اپنے پاس سے گھڑ رکھی ہے۔ اس نے جیکٹ کی جیب میں سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکالتے ہوئے عام سے انداز میں کہا تھا۔ اسے 1% بھی یقین نہیں تھا اس محل کی داستان پر۔ اس کے نزدیک وہ صرف من گھڑت کہانی تھی۔ کیا خیال ہے، پھر ایک دفعہ چیک نہ کر لینا چاہیے؟ اگر بھوت ووت کچھ نہ ہوا تو گاؤں والوں کا ڈر ختم ہو جائے گا، اور اگر ملکہ سے آمنا سامنا ہو گیا تو؟ عادی نے اس کی بات کاٹ کر شرارت سے پوچھا تھا، تو پھر میں تیرا رشتہ پکا کر دوں گا اس کے ساتھ۔ شان کے ہنس کے کہنے پر اس نے بھی محفوظ ہوتے ہوئے سگریٹ کا ایک گہرا کش لگایا۔ گاؤں والوں اور بابا کی لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی دونوں ٹارچ اور اپنے بیگ سنبھالتے ہوئے اس محل میں آ ہی گئے تھے۔ بڑا اور بھاری سا دروازہ کھول کر جو ہی اندر داخل ہوئے، ایک سرد ہوا کا جھونکا ان کے جسم سے ٹکرایا۔ بہت بڑا سا وہ ہال دھول مٹی سے لدا پڑا تھا، جا بجا بکھرا کچرا، ٹوٹا پھوٹا فرنیچر، عجیب بے حال سا محل تھا، لیکن اس کی بناوٹ اس قدر خوبصورت تھی کہ لگتا تھا جیسے اپنے وقتوں میں بہت حسین محل ہوا کرتا ہوگا، لیکن اب تو اس کی ساری چمک دھمک ہی ماند پڑ گئی تھی۔ ایک گھنٹہ صرف انہیں اس نچلی منزل کو دیکھنے میں ہی لگ گیا تھا، اور بابا کے مطابق وہ 7 منزلہ محل تھا۔ بھوتنی، ارے او باجی بھوتنی، اب تو دیدار کروا دو یار، کب سے انتظار کی سولی پر لٹکا ہوں۔ وہ بے صبری سے بیچ ہال میں کھڑا دونوں ہاتھ کمر پر جمائے بلند آواز سے کہہ رہا تھا، حوصلہ رکھ بچے، بس ابھی گرے گی چھت سے تیرے اوپر۔ دیوار پر لگی گرد آلود پینٹنگ دیکھتے ہوئے شان نے محفوظ انداز میں کہا، میں تو کہتا ہوں کہ اب گر ہی جائے تاکہ میں اسے اپنی باہوں میں لے لوں۔ آنکھیں میچ کر وہ جوش سے بولا تھا، سمجھ نہیں آ رہا کہ اس محل میں آخر روح ہے کس کی، کیونکہ گھنگرو بجنے کی آوازیں بھی آتی ہیں اور کسی کے چیخنے کی بھی۔ اب گھنگرو تو کنیز کے تھے اور قتل ملکہ کو کیا گیا تھا، یعنی کہ اس محل میں مرنے کے باوجود بھی دونوں موجود ہیں، اب بھلے وہ روحوں کی صورت میں کیوں نہ ہو۔ ہادی کے انداز میں واضح حیرت تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک سایہ سا اس کے پیچھے موجود تھا۔ اچھی بات ہے نا، ایک تو لے لے، ایک میں لے لیتا ہوں۔ شان کے کہنے پر ان دونوں کے کہکہے محل کی دیر و دیوار سے ٹکرائے تھے۔ ارے ہاں، بابا بتا رہے تھے کہ بڑا پیارا ناچتی تھی کنیز، جبھی بادشاہ اس پر لٹو ہوا تھا۔ اوہ ملکہ رانی، تھوڑا تاتھیا میرے ساتھ بھی کر لو۔ وہ شوق انداز میں کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھائے گول گول گھوم گیا تھا، جیسے کوئی لڑکی اس کے ساتھ ناچ رہی ہو۔ بے وقوف! شان سر جھٹکتے ہوئے پینٹنگ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ چھن 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 گھنگروؤں کے بجنے کی آواز پر ان دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ لے آ گئی کنیز والی ملکہ، اب ناچ لے اس کے ساتھ، شان نے بغیر خوفزدہ ہوئے ہادی کو کہا تھا، جس نے فوراً سے دانت باہر نکالے۔ میں تو کب سے انتظار کر رہا تھا۔ گھنگروؤں کے بجنے کی آواز بدستور آ رہی تھی، جیسے کوئی سہج ناز و ادا سے قدم اٹھا رہا ہو، لیکن آواز صاف نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دوسری یا پھر تیسری منزل سے آ رہی ہو۔ چل دیکھتے ہیں۔
हादी उसे इशारा करता जल्दी से सामने मौजूद बड़ी और चौड़ी सी सीढ़ियों की जानिब बढ़ा था, जिस पर मैला सा सुर्ख कालीन बिछा हुआ था। रुक तो सही, शान भी उसके पीछे लपका। 10-15 सीढ़ियों के बाद एक जीना सा था, जिसके दाएं जानिब मजीद सीढ़ियाँ ऊपर की जानिब जाती थीं। वो वहीं रुक गया था। क्या हुआ, चल ना। ऊपर जाते हुए हादी ने उसे वहीं रुके देखकर कहा, वो लेसेस खुल गए हैं, तू चल, मैं आता हूँ। उसे मुतमईन करते हुए एक घुटना ज़मीन पर टेक कर लेसेस बांधने लगा। अचानक से उसके चलते हाथ रुक गए। अपने जूते के पास 10-12 इंच के फासले पर उसे 2 पैर से नजर आए थे। नीला पड़ता सफ़ेद रंग जिसमें फीके सुर्ख रंग के घुंघरू बंधे हुए थे। शान का हलक खुश्क होने लगा था। यानी कि मलिका की रूह सच में यहाँ? वो फटी फटी आंखों से उन पैरों को देख रहा था। इतनी हिम्मत भी ना थी कि आंखें उठाकर उसका चेहरा ही देख लेता। शानी! हादी की परेशान आवाज़ पर उसने बेसाख्ता चीख मारी थी। ओए, पागल हो गया है तू? हादी को उसका फजूल में चीखना समझ नहीं आया था। वो वहशत ज़दा अंदाज में यहाँ वहाँ देख रहा था, क्योंकि वो पैर अब गायब हो चुके थे। उसने दोनों हाथों को चेहरे पर फेरा था, जो सफ़ेद पड़ने लगा था। आर यू ओके ब्रो? हादी ने तशवीश से उससे पूछा था। वो 3 सीढ़ियाँ ऊपर खड़ा था, जबकि शान अभी भी जीने पर था। आई एम ओके। वो अपनी बात पूरी नहीं कर सका था। उसका रुख हादी की तरफ था, लेकिन देख वो उसके पीछे रहा था और वहशत से उसकी आंखें फटने को थी। अब उसने उसके पीछे क्या देखा, इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हुई। जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।